بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار الذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس جمعہ کے خطبے کے لیے مرد اور خواتین جمع ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں جس ٹاپک پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا میں وہ صحابہ کے عنوان سے انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ دین اسلام میں شریعت میں صحابہ کا مقام کیا ہے اور ان کی عظمت کیا ہے اور ان کے فضائل کیا ہے۔ انشاءاللہ عزیز یہ خطبہ 1 سے 2 جمعہ چلیں گا جس میں ہم قرآن میں صحابہ کے فضائل اور احادیث نبوی میں صحابہ کے فضائل ہم دیکھیں گے۔ یاد رکھ، اب صحابہ کے فضائل یا صحابہ کے تعلق سے یہ بات رکھنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ اس لیے کہ اس بات کو ہم سمجھیں، اور اس بات کو صرف ہم نہیں یاد رکھیے، دشمنان اسلام بھی اس چیز کو سمجھتے تھے۔ یاد رکھیے کہ اللہ کی کتاب کا مقابلہ کرنا ان کے بس کی بات نہیں۔ یاد رکھیے اللہ کی کتاب نے تو خود اپنے اندر چیلنج دے دیا کھلا کہ اس جیسا کچھ لے آؤ۔ پہلے تو کہا اس جیسی کوئی کتاب لے آئے، یقیناً یہ چیلنج کو میٹ نہیں کر سکتا تھا، تو کہا اس جیسی 10 صورتیں لائے، مطلب چیلنج کو ہلکا کیا گیا کہ 10 صورتیں لا لو اگر تم اس کتاب کو اللہ کی طرف سے نہیں سمجھتے ہو۔ پھر ظاہر سی بات یہ بھی میٹ نہیں ہو سکتا، کہا اس قرآن میں جو ایک صورت ہے، اس صورت جیسی ایک صورت لے کے، اور قرآن کی سب سے چھوٹی صورت 3 آیتوں پر مشتمل، لوگ وہ بھی نہیں لا پایا۔ یاد رکھیں تو لہٰذا یہ بات تو چیلنج تھی اللہ کی کتاب کی کہ اس جیسا کچھ لائے، تو وہ نہیں لا سکتے ہیں۔ دوسری چیز تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ یاد رکھیں اس کی حفاظت کا بھی ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور قرآن میں اللہ رب العزت اس بات کو بیان کیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہیں جو اس ذکر کو نازل کرتے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ یہاں یہ نہیں کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ، ذکر کا لفظ استعمال کیا، اور ذکر سے مراد اللہ کی کتاب اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو یہاں ذکر کی حفاظت مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کی حفاظت کرنا بھی اللہ کا ذمہ ہوا۔ تو یہ بات تو واضح تھی کہ اللہ کی کتاب میں شک اور شبہ پیدا کرنا ہے، اس کے مقابلے میں کچھ لانا ناممکن ہے۔ یہ بات بھی طے شدہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کے نمونے کو دنیا سے ختم کر دے، یہ بھی ممکن نہیں تھا۔ لیکن یہ بات سب کو پتا تھی کہ ایک چیز ممکن ہے کہ جن لوگوں سے یہ باتیں ہم تک پہنچتی ہے، اگر ان کی شخصیت میں ان کی ذات میں شک اور شبہ پیدا کر دیا جائے تو مکمل طور سے پوری شریعت میں لوگوں کو خود بخود شک اور شبہ پیدا ہو جائیں گا۔ یہ بات ان کو سمجھ رہی تھی، مطلب یہ تو ہے کہ خزانہ ہے، اس کو تو ہم چھپا نہیں سکتے، لیکن اس کے طرف جانے والے ڈائریکشنز اور راستے پورے چھپا دو تو لوگ خزانے تک کبھی پہنچ ہی نہیں پائیں گے۔ تو یہ بات دشمنان اسلام کو آیا تھی، یہ بات یہودیوں کو آیا تھی، یہ بات نصرانیوں کے سامنے واضح تھی، یہ بات مستشرقین جس کو اورینٹلسٹ کہتے ہیں ان کے سامنے آیا تھی کہ ہم اللہ کی کتاب کو چیلنج نہیں کر سکتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو چیلنج نہیں کر سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہ وہ جس جنریشن یا وہ طبقہ جس طبقے کے ذریعے چیزیں آئی ہے اس میں اگر شبہ اور شکوک پیدا کر دیں تو لوگ اس سے آگے بڑھیں گے نہیں، اور اسی میں اختلاف کرتے رہ جائیں گے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے بھی یہ کام بہت جس کو کہیں گے ایڑی چوٹی کا زور لگا کے کیا، جس میں سب شامل ہے۔ یاد رکھیے اب اس میں ہوا یہ اس مغالطے میں غیروں کے علاوہ یاد رکھیے اپنے بھی اس مغالطے میں آ گئے، اور وہ بھی اس چیز کے اندر لگ گئے۔ یاد رکھیے کہ صحابہ کی شخصیت پہ الزام لگانا، ان کی شخصیت کو کھنگالنے کی کوشش کرنا، ایسے چیزوں کو سامنے لانا جو چیزیں وہ شاید خود بھی ثابت نہ کر پائے، ہاں سوچ سکتے ہیں، خیال رکھ سکتے ہیں، لیکن ثابت کرنے کا الگ چیز ہوتی ہے۔ یاد رکھیں دیکھیے جیسا کہ مثال کے طور پہ کہہ دیں اس شخص نے مجھے یہ بولا، ٹھیک ہے، لیکن کورٹ آف لا میں جب قانون کاروائی ہوں گی اور اگر جج کے سامنے جاتا ہے ثابت کرنا ایک بری الگ چیز ہوتی ہے، بول دینا ایک الگ چیز ہوتی ہے، ثابت کرنے ایک الگ بات۔ تو جب دلائل کی روشنی میں چیزیں آئیں گی تو ثابت کرنا ایک نیکسٹ ہے، لیکن شکوک اور شبہات تو ہم ڈال سکتے ہیں۔ تو سب سے زیادہ کوشش دشمنان اسلام نے یہی کی کہ صحابہ کی شخصیت کو مجہول کر دیا جائے، ان کو یہ بتا دیا جائے کہ ان کو سمجھتا نہیں تھا، یہ کمزور تھے، یہ پیسوں کے لیے اسلام میں آئے تھے، یہ بات میں مرتد ہو گئے تھے، انہوں نے فلاں کیا، انہوں نے یہ کیا۔ چونکہ اگر اس جنریشن کو ہم نے ہلا دیا، ان کے بارے میں مسلمانوں کے ذہنوں میں شک اور شبہ ڈال دیے، تو پھر اس کے بعد جو چیزیں ان کے ذریعے مسلمانوں تک پہنچی ہے وہ خود بخود شک اور شبہ کے دائرے میں آ جائیں گی۔ یاد رکھیں یہ بات آپ اس کو سمجھیے، یاد رکھیں، اور اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کی سنت وہ جانتے تھے یہ نہیں ہو سکتا،
آپ کو ایک تعجب خیز چیز بتاتا ہوں، یاد رکھیے 150 سال پرانی ایک آڈیو ریکارڈنگ جو ہے، ایک حرم کے اندر کسی انگریز نے کسی زمانے میں بہرحال اس نے کوئی ڈیوائس نکالا تھا، پھر کسی مسلمان کو دیا کہ کچھ ریکارڈنگ کرتے ہیں، اور میں سورت تو بہرحال بھول گیا، لیکن ایک 10-15 آیت سورت کی ریکارڈڈ ابھی بھی بہرحال موجود ہے، 150 سال پرانی، یاد رکھیے۔ اب 150 سال پہلے جو تلاوت قرآن کی گئی، ہم لوگوں کے لیے کوئی تعجب خیز بات نہیں، مسلمانوں کے لیے، لیکن ان دوسروں کے لیے وہ آج بھی وہی ہے جو 150 سال بعد پڑھی جا رہی ہے، جبکہ بائبل کے اندر 150 سال میں 1000 سے زائد ترمیمات ہو چکے ہیں۔ 150 سال یہ صرف ابھی کی کہہ رہا ہوں، مطلب ہزاروں ترمیمات ہو چکے ہیں۔ پہلے یہ تھا نہیں، اب یہ کر دو، 50,000 تھی نہیں 5,000 کر دو، 5,000 تھی نہیں 500 کر دو، 500 نہیں 5,000 کر دو، تعداد یہ تھی، یہ فلاں تھا، ہر چیز میں تبدیلی ہوئی، ہزاروں تبدیلیاں ہو گئی۔ لیکن اللہ کے کلام کو جو 150 سال پہلے ریکارڈڈ فارم میں ابھی بھی ہے کہ سنا جا سکتا ہے، وہ وہی پڑھا جاتا ہے۔ ایک بہترین کتاب یاد رکھیے، ایک صاحب نے جو لکھی، یو کے رہنے والے ایک ریسرچر ہے، تو انہوں نے کیا کیا، کتاب میں کچھ نہیں لکھا، صرف قرآن اللہ کی طرف سے ثابت کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی سب سے پہلی مصحف جو توپ کاپی میوزیم استنبول کے اندر موجود ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان کی یہ مصحف تھی، ان کی پرسنل مصحف تھی بہرحال۔ لیکن یہ بات تو طے ہے کہ یہ مصحف بہت پرانی، مطلب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے کچھ سال بعد ہی بہرحال جمع کی گیا تھا کہ حضرت عثمان کی مصحف تو ہے ہی ہے، ہاں ان کی پرسنل ہے نہیں یہ نہیں معلوم۔ وہ مصحف کو لیا، اس میں سے ایک سورت سلیکٹ کی اور اس کی پہلی آیت، اس کے بعد کے سینچوری کی مصحف کی پہلی آیت، اس کے بعد کے صدی کی مصحف کی پہلی آیت، اس کے بعد کی ایک ہی سورت لے کر ہر صدی میں لے کر تو پچھلے صدی تک کی ہر صدی کا لکھا، سب کے سب ایک جیسے ہیں۔ جبکہ بائبل میں 1400 سال کے اندر ہزاروں سے بھی زیادہ، میں کہہ سکتا ہوں لاکھوں خرید ترمیمات ہو گئے، بلکہ کچھ بائبل جس کو بائبل مانا جاتا تھا اس کو رد کر دیا گیا، کہا کہ بائبل ہی نہیں ہے، دوسری ہے اس کے مقابلے میں۔ تو اتنی تبدیلیاں اس میں ہوئی ہے، لیکن اللہ کی کتاب میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں اور سنت میں تبدیلیاں نہیں، احادیث جس کو کہتے آتے، تو دشمن ہی جانتا تھا اس کو چینج کرنا ممکن نہیں ہے، تو کیوں نہ میں ایسا کروں کہ شبہات پیدا کر دوں کہ یہ لوگ ایسے تھے ایسے تھے ایسے تھے، تو انسان کو خود شبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور ایک بار دین اور شریعت میں انسان کو شبہ پیدا ہو گیا تو پھر وہ اسلام کو صرف ایک ریچولسٹک انداز سے، رسمی طور سے کہ میں چونکہ پیدا ہوا مسلمان خاندان میں لہٰذا اس اعتبار سے میں یہی چیزیں کروں گا، لیکن حقیقتاً میرا دل اس کی طرف مائل نہیں ہوں گا، یاد رکھیے۔ تو لوگوں نے یہ کام کیا، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ ہم صحابہ کا مقام، صحابہ کا مرتبہ اس کو سمجھیں، اور ظاہر سی بات ہے آنے والا مہینہ جو ہے، یاد رکھیے لوگوں نے اس کو ایک ٹارگٹ کا مہینہ بنا دیا کہ صحابہ کی شخصیات کو، الحمدللہ آج کل تو اوپنلی یہ سب چیزیں نہیں ہوتی، چونکہ ایک سیکولر ملک میں، سیکولر دنیا میں رہتے ہیں جہاں لوگوں کو اپنی اپنی باتیں کہنے کا تو اختیار ہے، لیکن کسی کے خلاف بولنے کا اختیار نہیں ہے، لیگیلٹیز ہوتی ہے، کمپلینس ہو جاتی ہے، لوگ آج کل احتیاط کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے دل میں جہاں تک ہو سکتا جس بھی انداز سے وہ صحابہ کی شخصیت کو مشکوک کرنے کی مکمل طور سے کوششیں کرتے ہیں۔ تو آئیے صحابہ کی شخصیت اور ان کی ذات اور ان کا مقام کیا ہے اگر ہم سمجھ لیں، اپنے نونہال بچوں کے ذہنوں میں یہ بات کو بٹھا دے ایک بار، تو انشاءاللہ عزیز یاد رکھیے وہ پختہ ہو جائیں گے اس معاملے میں۔ اب کوئی بھی بات جب آئیں گی صحابہ کی شخصیت کے تعلق سے، چونکہ ان کی شخصیت میں ایک بار شکوک ہونے سے پورے دین اور شریعت جو چیز وہ روایت کرتے شک ہو جاتا ہے، تو پھر انشاءاللہ ان کے دلوں میں شک اور شبہات پیدا نہیں ہوں گے، وہ ڈٹ کر جواب دے پائیں گے کہ یہ چیز صحیح نہیں، یہ چیز ایسی ہے، یہ چیز ایسی ہے، ہونا چاہیے، یہ چیز اس طرح سے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ تو اب آئیے صحابی یا صحابہ، صحابی کہتے کس کو، اس سے ہم شروعات کرتے ہیں۔ تو حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ، یاد رکھیے، ایک ڈیفینیشن دیتے صحابی کو، اور بہت اچھا ڈیفینیشن ہے، یاد رکھیے، اسی کو میں نے سیلیکٹ کیا۔ وہ کہتے ہیں صحابی کے تعلق، صحابی کون؟ تو وہ کہتے ہیں وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اسلام ہی پر اس کی موت ہوئی، اس کا انتقال بھی مسلمان کی شکل، مطلب وہ اسلام پہ ہی مرا، وہ شخص، یاد رکھیے، موت ہوئی۔ پس اس میں ہر وہ شخص داخل ہے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کی، قطع نظر کہ اس نے آپ کی ہم نشینی کا شرف زیادہ کیا یا کم کیا، مطلب زیادہ ساتھ رہا کم ساتھ رہا، اس سے کوئی پرابلم نہیں، بس رہا یہ کافی ہو جاتا ہے، حاصل رہا کم یا زیادہ، اور آپ سے روایت کی یا نہ کی ہو، مطلب کوئی حدیث روایت کی اور نہ کی ہو، تو بھی بہرحال وہ صحابی، چونکہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے، روایت کی ہو۔ آپ کے ساتھ غزوے میں شریک ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، تب بھی وہ صحابی، چونکہ اس نے آپ کو دیکھا ہے، اور جس نے آپ کو صرف ایک نظر ہی دیکھا ہو، ایک بار ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں انتقال ہو، ایک نظر ہی دیکھا ہو، آپ کی جو ہے مجالس میں چاہے بیٹھا ہو یا نہ بیٹھا ہو، لیکن دیکھا ہو ایک بار، یاد رکھیے، اور صرف دیکھنے کی ساتھ حاصل ہو جائے، یاد رکھیے، اور مجلس میں بیٹھنے کی ساتھ حاصل نہ بھی ہو، تو بھی وہ، یاد رکھیے، صحابی کہلائیں گا، سوائے اس کے، یاد رکھیے، کہتے ہیں کہ کوئی اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہو، یاد رکھے، جس کی وجہ سے دیکھ نہ پایا ہو لیکن ایمان کی حالت میں، جیسے کہ جو ہے اندھا پن، یاد رکھے، مطلب کچھ صحابہ ایسے تھے جو اندھے تھے تو دیکھ نہیں پائے نا، تو وہ کہتے ہیں ایمان ہو ان کے پاس اور انہوں نے یقین کر لیا ہو، چاہے وہ دیکھ نہ پائے ہو تو بھی وہ صحابی ہو جاتے ہیں، یاد رکھے۔
تو لہٰذا ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی شخص نے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں ایک بار دیکھا ہو، رؤیت کہتے ہیں ایسا چاند کو دیکھتے ہیں نا آپ دور سے، ایک بار بھی دیکھ لیا ہو، اب اس کے آگے یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنی دیر ساتھ رہا، کتنے غزووں میں ساتھ رہا، کتنی دیر مجلسوں میں ساتھ رہا، کتنے سفر میں ساتھ رہا، ضرورت نہیں اس کی، بس ایک بار دیکھا ایمان کی حالت میں، اور ایمان کی حالت میں اس کی وفات ہوئی شخص کی، یہ ہو گئے صحابی، اور اس کی جمع ہوتا ہے صحابہ۔ ویسے صحابی کہتے ہیں ساتھی کو، دوست کو، لیکن اب شرعی اصطلاح میں یاد رکھیے، اب یہ لفظ خاص ہے، یہ اپنے دوست کو آپ صحابی نہیں بول سکتے، اب کیونکہ اب یہ خاص معنی رکھتا ہے۔ صحابی سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جس نے اختیار کیا، تو اب اس کو عام اعتبار سے، جو عربی زبان میں اس کا معنی ساتھی ہوتا ہے، وہ اعتبار سے، عام اعتبار سے اس کو لکھا بھی نہیں جاتا ہے، بولا بھی نہیں جاتا ہے، چونکہ اب یہ لفظ خاص ہو گیا صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے، ان کو صحابی ایک اور صحابہ جمع یاد رکھیے، اصحاب بھی بولتے ہیں۔ تو یہ ہے ایک صحابی یاد رکھے، جس نے دیکھا ہو ایمان کی حالت میں، یاد رکھے یہ اس چیز کو ہم سمجھ لیں صحابی کون یاد رکھے۔ اب آئیے صحابی کے تعلق سے یا صحابہ کے تعلق سے جو ہے امام طحاوی رحمہ اللہ، جن کی بہت مشہور کتاب تو نہیں کہیں گے، ایک جس کو کہیں گے چھوٹا سا ہے، جس کو کہیں گے 25-50 سینٹنسز آپ نے لکھی ہے، جس کو عقیدہ طحاویہ کے نام سے بڑا مشہور ہے، اس کی شرحیں کافی لوگوں نے لکھی، یاد رکھے تو عقیدہ طحاویہ یاد رکھے۔ تو امام جعفر طحاوی رحمہ اللہ یہ لکھتے ہیں، یاد رکھیے، اپنے عقیدہ طحاویہ کے اندر صحابہ کے تعلق سے، اور کہتے ہیں کہ ہم صحابی رسول سے محبت کرتے ہیں، البتہ نہ کسی سے محبت میں غلو کرتے ہیں اور نہ کسی سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم تمام صحابہ سے وہ کہہ رہے ہیں محبت کرتے ہیں، لیکن کسی سے محبت میں غلو نہیں کرتے۔ غلو سے مراد یہ کہ ایک کی محبت میں دوسرے کو نیچے نہیں کرتے ہیں، زیادتی نہیں کرتے ہیں، تو غلو نہیں کرتے، اور ساتھ میں کسی سے برات کا اظہار بھی نہیں کرتے ہیں، نفرت کا اظہار بھی اور بیزارگی کا اظہار بھی نہیں کرتے ہیں صحابہ کے معاملے۔ پھر آگے لکھتے ہیں، اور جو کوئی ان سے بغض رکھے اور برائی سے ان کا ذکر کرے، ہم بھی اس شخص سے بغض رکھتے ہیں۔ جو کوئی ان سے بغض اور نفرت رکھے دل کے اندر، دشمنی رکھے دل میں ان سے، تو ہم لوگ مسلمان ہونے کے ناطے ان سے بغض اور نفرت رکھتے ہیں، یاد رکھیے۔ پھر آگے کہتے ہیں اور لکھتے ہیں، جو برائی سے ان کا ذکر کرے، ہم ان سے بغض رکھتے ہیں، اور ہم تو صحابہ کا ذکر خیر ہی کریں گے۔ جب بھی ہم صحابہ کے بارے میں بات کریں گے، ذکر خیر ہی ان کا کریں گے۔ پھر آگے لکھتے ہیں، صحابہ سے محبت دین ہے، ایمان ہے اور احسان ہے۔ صحابہ سے محبت دین ہے، ایمان ہے اور احسان ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں، اور ان سے دشمنی کفر ہے، نفاق ہے اور سرکشی ہے۔ اور ان سے دشمنی کفر ہے، نفاق ہے اور سرکشی ہے۔ بہت جسو کہیں گے بڑے جملے، یاد رکھیے بہت بڑے جملے، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے، میں نے جیسا کہا نا، اگر ان کی ذات میں اس جو طبقے کے اندر شک اور شبہ پیدا ہو جائے، پورے دین میں شکوک پیدا ہو جاتے، اس لیے کہہ رہے کہ ان سے محبت، یا ان کے تعلق سے وہ کہتے ہیں محبت دین ہے، ایمان ہے اور اسلام ہے، چونکہ اسی وجہ سے تو اسلام پہنچ رہا ہے ہم تک۔ اگر ان سے محبت ہم نے چھوڑ دی تو ظاہر سی بات ہے، اس طبقے کو اگر ہم نے چھوڑ دیا تو سب چیز ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، یاد رکھیے پچھلی۔ تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیے۔ تو بڑے جملے ہیں لیکن بڑی اہم چیز ہے۔ عقیدہ طحاویہ ایک بڑی اہم کتاب ہے، آپ میں سے جو لوگ پڑھ سکتے پڑھے۔ علی العزی الحنفی رحمہ اللہ نے اس کی تشریح کی، یاد رکھیے، اس کی شرح لکھی ہے، شرح کافی بڑی ہے، 400 پیجز میں، لیکن بہت بہترین کتاب ہے۔ حالانکہ آپ نے جو عقیدہ طحاویہ لکھا ہے صرف جملے ہیں، ایسے جملے سینٹنسز ہوتے ہیں، ایسے یاد رکھیے، اور بمشکل یاد رکھیے 50-60 ایسے جملے ہیں، لیکن اس کی تشریحات پھر لوگوں نے کی، یاد رکھیے، اور بہترین انداز سے یاد رکھیے۔ جب اس عقیدے کو لکھا کہ میں جو عقیدہ نقل کر رہا ہوں، یہ عقیدہ صحابہ کا، سلف صالحین کا، اور خاص طور سے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا عقیدہ یہی تھا، اور آپ حنفی تھے، مسلک کا نہیں یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو کہا یہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ مسلک تھا، اور آگے پھر آپ نے یہ لکھا، یاد رکھیے، اور کئی حنفی بڑے بڑے علماء نے اس کی تشریحات اس کے بعد کی، یاد رکھیے۔ چھوٹی کی کتاب عقیدے میں، یاد رکھیے، ہر سلفی مدرسے میں یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، یاد رکھیے، چھوٹی کتاب ہے، چونکہ اکثر لوگوں نے کہا کہ حنفی نہیں تھے، بلکہ وہ کتاب کو چھوڑ دیا، چونکہ انہوں نے جو باتیں لکھی عقیدے کی وہ ایسی مضبوط اور جامع اور اتنی صحیح باتیں ہیں کہ وہ لوگ جو عقیدے میں ذرہ برابر بھی زیادہ جھول رکھتے ہیں، ان کے لیے ظاہر سی بات ہے پھر انکار کرنے کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں تھا کہ یہ امام جعفر الطحاوی یہ جو بول رہے ہیں کہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسلک لکھ رہا ہوں، یہ حنفی تھے ہی نہیں۔ لیکن بہرحال بڑی چھوٹی کتاب ہے، آپ ضرور اس کو پڑھیں۔ تو لکھتے ہیں صحابہ کے تعلق سے، اب صحابہ کے بارے میں یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے کہ دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے، ان سے نفرت کفر ہے، نفاق ہے، کتنی بڑی بات ہے نا، کتنے بڑے جملے، یاد رکھیے۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ صحابہ وہ جماعت تھی جن کے بارے میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے سامنے یہ بات کہی تھی۔ تفصیلات انشاءاللہ ہم پھر کبھی لیں گے، آج سرسری طور سے کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ پچھلی امتوں میں یہود کے 71، نصارہ کے 72 اور اس امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ وہ کون، اور کہا ایک سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، یاد رکھیے۔ تو کہا وہ کون ہے جو ایک جنت میں جائیں گے یا جو فرقہ ناجیہ ہے؟ تو کہا وہ لوگ ہوں گے جس طریقے پہ آج میں اور میرے صحابہ ہے،
کتنا بڑا مقام ہے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جنت میں جانے والا جو فرقہ ناجیہ ہے وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ اور صحابہ کے طریقے پہ ہو. صحابہ یاد رکھیے یہ پیک اور پناکل ہے، یاد رکھیے ایمان کا چوٹی ہے، یاد رکھیے انہی سے ایمان ناپا جائیں گا، انہی کے تعلق سے چیزوں کے اعتبار سے انسان کی شخصیت کو ناپا جائیں گے، یاد رکھیے یہ بہت بڑی بات ہے، یاد رکھیے. اسی طرح صحابہ کی خصوصیت یہ بھی یاد رکھیے، ان کی اہمیت اتنی ہے، وہ یہ ہے یاد رکھیے کہ یہ چوزن پیپل تھے، یہ چنے ہوئے لوگ تھے. جیسے اللہ رب العزت نے انبیاء کو چنا لوگوں میں، ویسے ہی انبیاء کے اصحاب کو چنا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے، آپ کے صحابہ کو بھی اللہ رب العزت نے پہلے سے چن لیا تھا، آج سے نہیں، بہت پہلے سے. ابھی تفصیلات کا وقت نہیں، جب حدیث میں صحابہ کیا میں مقام رکھوں گا تو بتاؤں گا کہ اللہ رب العزت نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا دنیا بھیجنے سے پہلے، اور جو سب سے بیسٹ دل تھا یاد رکھے، ان کا جو سب سے بیسٹ تھا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور انبیاء کے دلوں کو چننے کے بعد جو سیکنڈ کیٹیگری میں دلوں کو چنا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دل تھے. تو یہ تو چوزن پیپل تھے، یہ تو چنندہ لوگ تھے، ابھی نہیں، پیدا ہونے سے پہلے کائنات میں سے پہلے سے چن لیے گئے تھے. اور یہ بات قرآن نے ایسی گواہی دی. سورہ فتح کی آپ اگر تلاوت کریں، اللہ فرماتا ہے ذالک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل. صحابہ کی مثال تو اللہ نے توریت اور انجیل میں دے دی تھی پہلے سے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کی آمد عیسیٰ علیہ السلام نے دی. تو توریت اور انجیل، اب توریت کی بات کرے تو موسیٰ علیہ السلام کی بات ہو جا رہی ہے، اور انجیل کی بات کرے تو عیسیٰ علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے. مطلب موسیٰ علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی بشارت دے چکے تھے، اور یہی بشارت کا نتیجہ تھا کہ اس شہر جس شہر کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ جنگیں ہوئی، وہ شہر جس شہر کے لیے سب سے زیادہ خون بہایا گیا، یا وہ بستی یا وہ علاقہ جس کے لیے سب سے زیادہ خون بہایا گیا تھا، بہایا جا رہا ہے اور بہایا جائیں گا قیامت تک، یاد رکھیے وہ القدس ہے، بیت المقدس جہاں یاد رکھیے، مسجد اقصی جہاں موجود ہے، یہ وہ شہر ہے یاد رکھیے جس کا سب سے زیادہ بار دنیا محاصرہ ہوا، سب سے زیادہ خون اس زمین کے لیے بہا، یاد رکھیے. اور ہر کوئی زمین کو مقدس اور اس علاقے کو اور اس جگہ کو مقدس سمجھتا ہے، یہود بھی، نصارہ بھی اور مسلمان بھی، یاد ہے، اور اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے گروہ یاد رکھیے سب. تو یہ زمین یاد رکھیے اتنی مقدس ہے، لیکن اس میں ایک موقع اس کی تاریخ میں صرف ایک بار آیا، اور شاید وہ قیامت تک اب نہیں آئیں گا. اور وہ موقع کب تھا؟ جب اس زمین کو بغیر جنگ کے کسی کے ہاتھ میں دے دیا گیا، اور وہ موقع تھا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے اور آپ نے خلافت کا اعلان کیا، اور اس کے بعد مسلم فوجیں صرف پہنچی تھی اس علاقے تک، تو وہاں کے لوگوں نے کہا، ذمہ داروں نے، کہ آپ کے خلیفہ سے کہیے کہ آپ کے شہر کی چابیاں لے لے، ہم اس کو چابی دے کے بغیر جنگ، بغیر محاصرہ، بغیر لڑائی کے شہر اس کو دے دیں گے. تو کیا وجہ بنی اس کے پیچھے؟ کیوں انہوں نے دے دیا عمر ابن خطاب کو؟ چونکہ عمر ابن خطاب کا تذکرہ توریت اور انجیل میں وہ پڑھ چکے تھے، مطلب صحابہ کا تذکرہ وہ پڑھ چکے تھے، وہ جانتے تھے کہ ایک شخص ان میں ایسا آنے والا ہے جو ایسا ایسا کریں گا، تو اس کو ہم چابی بغیر جنگ کے دیں گے. اور یہ تاریخ میں پہلی بار اس شہر کی چابیاں بغیر جنگ کے دی گئی. معمولی بات ہے، کچھ نہ کچھ تو بڑا ہوا ہوگا، اور وہ بڑا یہ تھا کہ ان کی کتابوں میں تذکرہ تھا صحابہ کا. تو لہٰذا جب صحابہ کے اوصاف دیکھے، ان کے کیریکٹرسٹکس دیکھے، تو کہا چابی ان کو دینا پڑیں گی بغیر جنگ کے، کیونکہ ان سے ہم جیتے نہیں سکتے، پریکٹیکلی جیت نہیں سکتے، ناممکن ہے، دے دو. تو یہ وہ تذکرہ جو توریت اور انجیل میں، ٹھیک ہے، یہ بات الگ ہے کہ یہود اور نصارہ نے اس تذکروں کو چھپایا، لیکن ان کے جس کو ہم کہیں گے آپسی حلقوں میں تذکرے تب بھی چلتے تھے اور آج بھی چلتے ہیں. یاد رکھیں کہ مسلمان یہ ہے، ان کے نبی حق ہے، یہ ان کے اصحاب ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. چونکہ اصحاب رسول بہت یونیک ہے، یاد رکھیں اپنے آپ کے اندر، اس لیے کہ کئی اصحاب کے تذکرے آتے ہیں. یاد رکھیں موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب کے تذکرے آتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کے تذکرے آتے ہیں، لیکن کسی بھی صحابی کا تذکرہ آتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی جیسی قربانیاں انہوں نے نہیں دی. یاد رکھیں موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب نے تو کتنی تکلیف پہنچایا، بتانے کی بھی ضرورت نہیں، ہر تھوڑی دیر کو اڑ جاتے تھے، کہتے تم اور تمہارا رب جاؤ یہ کر لو، ہم نہیں آئیں گے. تو مطلب جب تک ان کو اچھا لگتا تھا ساتھ دیتے تھے، جیسے اللہ کا حکم آتا بولتے تم اور تمہارا رب جاؤ، جاؤ تم اور ہارون جاؤ، ہم نہیں آتے آگے. یہ تذکرہ ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آتا ہے، یہ تو خیر حقیقی بات نہیں ہے، لیکن ان کی روایت یاد ہے کہ اس کے مطابق ان کے صحابہ نے ان کو چھوڑ دیا تھا آخر وقت. ہم نہیں مانتے اس چیز کو، لیکن بہرحال بھائی بہنوں کا تذکرہ ہے. تو گویا لوگوں نے جو مانتے تھے کسی نبی کو چھوڑ دیا، بلکہ تذکرے ان کی کتابوں میں موجود ہے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھیے، اپنی جان، مال، دولت، عزت، آبرو، بیوی، بچے، زمین، جائیداد سب کچھ لٹا دی، اور اس کے بعد بھی کھڑے کے کھڑے ہیں، کوئی ایک بھی پیچھے نہیں ہٹتا. کوئی بچہ آ کے نہیں بولتا کہ میرا والد آپ کی وجہ سے شہید ہو گیا لہٰذا میں فلاں، نہیں ہوتا ایسا، کیونکہ وہ بھی ایک صحابی ہے اور وہ بھی قربانی دینے کے جذبے سے. تو آپ کے صحابہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، یہ یونیک ہے، یاد رکھیں اپنے آپ میں سارے صحابہ کے اندر، اور سارے صحابہ میں سب سے افضل صحابہ یاد رکھیں جو دوسرے انبیاء کے صحابہ تھے. تو یہ ان کی خصوصیت یاد رکھیں. تو ان کا تذکرہ تو پہلے سے چلا آ رہا تھا، معمولی شخصیات نہیں ہے بھائی. جیسے اللہ کے رسول چوزن تھے، صحابہ بھی چوزن پیپل تھے، چنندہ لوگ تھے، خاص لوگ تھے. یاد رکھیں اسی طرح یاد رکھیں صحابہ وہ جماعت اور وہ لوگ تھے، ٹھیک ہے، جن کے سامنے وہی نازل ہوئی
جن کے وجہ سے وہی نازل ہوئی، جن کی تعریف میں وہی نازل ہوئی، جن کی لرزشوں کی اصلاح کے لیے وہی نازل ہوئی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کوئی آ کے کہتا ہے کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، اب یہ 2 بچیاں چھوڑ کر گئے، اب کیا ہوں گا ان کا، اور ابھی کوئی وراثت کے مسائل نہیں تھے، وہی نازل ہو رہی تھی ان کے وجہ سے. صحابہ سے مراد صحابہ صحابیات دونوں اس کے اندر، بڑے اور چھوٹے سب اس میں، پھر کی وجہ سے وہی نازل ہو گئی. تو یہ بات پتہ چلی. تو ان کی کبھی لرزشوں پہ کوئی بات آ رہی ہے، کبھی کوئی مسئلہ آ جا رہا ہے تو بات آ رہی ہے نا، جیسے کہ پانی کی کمی ہو گئی اور لوگ جو ہے پانی کے لیے پریشان ہیں تو وہی نازل ہو رہی ہے. اور وہاں ہوا کیا تھا، حضرت عائشہ کا پورا واقعہ پڑھ سکتے کہ آپ نے ایک ہار ادھار لیا تھا کسی سے پہننے کے لیے، وہ ہار سفر میں گم ہو گیا، جس کی وجہ سے رکنا پڑا. قافلے کو چونکہ ہار ڈھونڈ رہے تھے اور نماز کا ٹائم آ گیا اور پانی نہیں تھا، چونکہ پانی کے مقام تک پہنچے نہیں، سفر میں تھے ریگستان، تو تیمم کی آیتیں نازل ہو گئی. تو جن کے وجہ سے آیتیں نازل ہوئی، جن کی تعریف میں کبھی آیتیں نازل ہوئی کہ رات میں نبی کے جو ہے مہمان آئے کھانے کے لیے، نبی کے پاس کچھ نہیں، نبی کے گھر والوں کے پاس کچھ نہیں، نزدیکی کئی لوگوں کے پاس کچھ نہیں. ایک صحابی کہتے ہیں میں لے جاؤں گا اپنے مہمان کو، اور خود نہیں کھایا، اپنے بچوں کو نہیں کھلایا، اپنے بیوی کو کھانے سے روک دیا اور ان مہمانوں کو کھلایا. دوسرے دن جب پہنچے فجر میں تو آیت نازل ہو چکی تھی کہ یہ باوجود اس کے کہ ان کو ضرورت ہے دوسروں کو اپنی نفس پہ ترجیح دیتا ہے، تو آیتیں نازل ہو چکی تھی. تو یہ وہ مقام ہے. تو یہ وہ لوگ تھے جن کے سامنے، جن کی زبان میں، جن کے واسطے، جن کی خطاؤں کی اصلاح کے لیے، جن کی تعریف میں، ٹھیک ہے، جنہوں نے جب سوال کیا تو اس کے جواب میں آیتیں نازل ہوئی. یاد رکھیں، تو یہ بڑی اہم جماعت ہے، یاد رکھیں، ٹھیک. اور قرآن انہی کی زبان میں نازل ہوا تھا. یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں. اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے جب کوئی زبان بولی جاتی ہے اس کے معنی بدلتے جاتے ہیں وقت کے ساتھ. ہر زبان کا یہ ہوتا ہے، عربی بھی کوئی اس میں مستثنا نہیں ہے. تو 1400 سال پہلے کی جو عربی تھی آج کی عربی میں فرق ہے. قرآنی عربی کو محفوظ کر لیا گیا، اس لیے اب ظاہر سی بات ہے ہم کو سب پتا ہے اس کا معنی کیا، لیکن زبانیں بدلتی ہیں. تو صحابہ جس وقت تھے جو زبان بولتے تھے ایگزیکٹلی اسی زبان میں قرآن نازل ہوا تھا. اس کا معنی کیا ہے معلوم؟ سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے لوگ یہی تھے. یہ معنی ہوتا ہے اس کا، کیونکہ انہی کی زبان میں اترا تھا. آج سے 100 سال پرانی آپ کو کتاب پڑھی اردو کی اٹھا کے آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا سمجھنا کچھ الفاظ کی، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. عجیب و غریب الفاظ دیکھیں. کبھی کبھار کچھ الفاظ تو اپنی اصلی شکل چھوڑ کر ایسی شکل میں آ گئے جن کو آج برائی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جبکہ وہ اس زمانے میں اچھائی کے لیے استعمال ہوتے تھے. ایک مثال کے طور پہ آپ کو ایک جملہ بولتا ہوں، ایک لفظ دیکھیں ہمارے پاس، ہم کسی کے پاس سے جب واپس جاتے ہیں تو کیا بولتے ہیں لوگ؟ حالانکہ ہم جاتے ہیں لیکن بولتے آتا ہوں میں. تو دیکھیں جانے کو آنا کر دیا آپ نے، زبانیں ایسی بدل جاتی ہے نا. آپ جا رہے ہیں کسی کے پاس تو کیا بولنا چاہیے؟ جاتا ہوں میں. تو آپ بولتے کیا لیکن اردو میں سب یہی کرتے آتا ہوں میں. کیا معنی اس کا؟ آتا ہوں میں، جبکہ تم تو جا رہے ہو چھوڑ کر. زبانیں شکلیں بدلتی ہیں، زبانیں اپنے آپ کو چینج کرتی ہے. لیکن صحابہ وہ جماعت تھی جن کے زبان میں ہوتا، مطلب سب سے زیادہ یہی مخاطب تو یہی جانتے تھے اس کا اصل معنی کیا ہے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے. اسی طرح یاد رکھیے وہ سب سے زیادہ علم رکھتے تھے اس چیز کا جو دور جہالت کے رسومات تھے، جن رسومات کے رد میں قرآن اتر رہا تھا. قرآن بول رہا ہے کہ لوگ جہاں سے نکلے تم بھی حج کے لیے وہاں سے نکلو. اور لوگ کہاں سے نکلتے ہیں؟ یہ کون بتائیں گا یہ پوائنٹ کون سا تھا؟ تو یہ پوائنٹ صحابہ کو پتا تھا. یہ لوگ جہاں سے نکلتے تم بھی حج کے لیے وہاں سے نکلو، یہ وہ میقاتیں ہیں، وہ پوائنٹس ہیں جہاں سے پہلے مشرکین نکلتے تھے. ان کو چیز پتا تھا. قرآن کہہ رہا ہے کہ بھائی جو ہے ہام اور جو ہے مختلف نام لے رہا ہے اونٹوں کی. جو ایک اونٹنی ہے جس نے 3 اونٹنیوں کو یا اپنے ایک کے بعد ایک جنم دیا تو وہ بولتے اس کو ذبح نہیں کرنا چاہیے. مختلف رسومات تھے. بحیرہ، ہام نام دیتے تھے کہ ان کو کاٹنا نہیں، ان کو چھوڑ دیتے تھے مشرکین مکہ کانوں پہ ڈیزائن بنا کے تاکہ وہ کوئی چھیڑے نہ. تو قرآن نے وہ الفاظ استعمال کی. جب تک صحابہ سے نہ پوچھا جائے کہ بھائی کیا معنی ہے ان کا، وہ لفظ تو الگ ہی ہے، تو صحابہ بتائیں گے کہ دور جہالت میں اس کا یہ معنی تھا، اس کا یہ معنی تھا. تو یہ سمجھنا بڑا ضروری. یہ وہ جنریشن تھی جو سب سے زیادہ جانتی تھی کہ قرآن جب اتر رہا ہے تو کن چیزوں کے بارے میں بات کر رہا ہے. ہم لوگ آج اس کو اگر لفظی معنوں میں لے تو پھر تو اس کا مختلف معنی ہو جائے گا. جیسا لفظی معنوں میں لے تو شریعت کا معنی ہوتا ہے وہ پانی کا جھیرا جہاں جنگل کے جانوروں کو آئے بغیر کوئی چارہ نہیں، مطلب سب پانی پینے آتے. لیکن آج ہم شریعت بولتے تو کیا وہ معنی لیتے ہیں؟ کیا نہیں. ہم صلاح کہتے ہیں، نماز کہتے ہیں. نماز کا معنی ایک ساتھ کسی ایکٹیویٹی کو کرنا، ایک پریڈ ہو سکتا ہے، ایک ملٹری ایکٹیویٹی ہو سکتی ہے. لیکن اب نماز بولے تو تکبیر سے شروع ہو کے تسلیم پہ ختم ہونے والا عمل ہے. اللہ اکبر کہہ کے آپ نے کیا، ہاتھ باندھا، رکوع کیا، سجدے کیے، 2 کے بعد قاعدہ کیا، 2 رکعت کے بعد پھر یہ کیا، پھر آخری قاعدہ کیا، پھر سلام ملا. تو تکبیر سے لے کے تسلیم یہ ہے اب نماز صلاح. اب اس کا دوسرا معنی نہیں لیا جائے گا. تو یہ صحابہ تھے، یاد رکھیے، جو جانتے تھے. یہ وہ جماعت تھی، یاد رکھیے، جو سب سے زیادہ جانتی تھی ناسخ اور منسوخ کا علم ان کو تھا. ناسخ اور منسوخ سے مراد قرآن کی کون سی آیت کب اتری تھی اور اب وہ لاگو ہے یا نہیں. یہ بات بھی قرآن کے اندر ہے. کچھ آیتیں پہلے اتری، بعد میں اللہ نے احکامات کو بدل دی اور چینج کر دی. تو صحابہ اس کو جانتے تھے. صحابہ وہ لوگ تھے، یاد رکھیے، جو افراط و تفریط کے شکار نہیں تھے، جو زیادتی اور کمی کے شکار نہیں تھے. یہ مڈل موسٹ لوگ تھے. یہ امت وسط جن کو کہا گیا وہ یہی تھے، یاد رکھے اس زمانے. مطلب انہوں نے بالکل صحیح طریقے کو پکڑا، نہ شدت اختیار کی دین کے اندر، نہ ڈھیل اختیار کی، بالکل بیچ کی راہ اختیار کی جو
دین چاہتا ہے کہ انسان بیچ کی راہ اختیار کرے. بیچ کی راہ سے ہرگز مراد نہیں کہ 4 رکعت نماز ہے تو بیچ کی راہ بولے تو میں 3 رکعت کوئی تو وہ نہیں. بیچ کی راہ سے مراد تشدد اتنا کہ میں دن رات نماز پڑھ رہا ہوں صرف، تو ظاہر سے بیوی بچے کمانا دمانا اس کا کیا ہوا. اور ایک وہ کہ میں پڑھ ہی نہیں رہا ہوں، تو یہ دونوں کے بیچ یہ بالکل حقیقی دین پر چلتے تھے. یاد رکھیے اسی طرح صحابہ کی خصوصیت یاد رکھیے یہ جس طریقے پہ چلے دین کو سمجھا، اگر اس طریقے کو ہم سمجھیں گے اور چلیں گے تبھی کامیابی ہے، ورنہ ہم شدت اختیار کر لیں گے یاد رکھیے اور برباد ہو جائیں گے. یا تو پھر ہم نرمی اختیار کر لیں گے یا پھر ایسی ڈھیل اور سہولتیں نکالیں گے جو غیر شرعی ہوں گی، یاد رکھیے، یا شدت پہ چلے جائیں گے. شدت اختیار کرتے ہیں ان کا منہج کہتے ہیں طریقہ کار، تو یہ سب سے بہترین ہے. یاد رکھیے اسی طرح یاد رکھیے صحابہ وہ جماعت تھی، یاد رکھیے جو کتاب و سنت جب آیا تو وہ جانتے تھے کہ اس کا معنی کیا ہے. یاد رکھیے اور ان کے سمجھ کے مطابق اگر آپ نے دین کو سمجھا تو پھر دین میں اختلاف نہیں ہوگا، اور ان کی سمجھ کو چھوڑ کے دین کو سمجھنے کی کوشش کی تو پھر تو ہر آدمی کہہ رہا ہے قرآن و سنت کے دلائل اس کے پاس ہے، اور ہاں ہے قرآن و سنت کے دلائل ہے. پھر اختلاف کیوں امت کے اندر؟ اختلاف اس لیے کہ قرآن و سنت کے دلائل کافی نہیں ہوتے جب تک ان کی سمجھ نہ لی جائے صحابہ کی، چونکہ ان پہ اترا تھا نا وہ قرآن. یہ سمجھیں گے سب سے پہلے. اسی لیے میں اپنے لیکچرز میں بار بار کہتا ہوں صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جو ایک کٹر کا کام کرتی، ہر شرک اور ہر بدعت اور خرافات کے لیے. ایک کٹر ہوتا ہے نا، کٹ کر دیتا چیزوں کو، چھاٹ دیتا ہے، تو یہ وہ جماعت ہے. یاد رکھیے ہر آدمی بول رہا ہے ربی الاول آ گیا تو 12 ربی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، خوشی منانا چاہیے، ہر کوئی خوشی منانے کی بات کر رہا ہے. قرآن اور سنت کے دلائل دیے جا رہے ہیں. سوال یہ صحابہ کو نہیں سمجھی تھی دلیلیں؟ ہاں وہ جماعت پہ جانا پڑے گا آپ کو. یہ وہ لوگ تھے جو سب سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے تھے، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کی جان لینے سے پہلے یا ان کی جان جانے سے پہلے یا ان کی موت آنے سے پہلے یہ سوچ رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا چبھنے کی تکلیف بھی نہ ہو، جبکہ ان کی جان لی جا رہی تھی. کسی کو پھانسی کی سولی جو تختے پہ چڑھایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کیا تم ایسا سوچتے ہو کہ تمہارے بدلے آج محمد اگر یہاں ہوتے تو اچھا ہوتا؟ تو وہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہو تو دور کی بات، میں تو یہ بھی تصور نہیں کر سکتا کہ اللہ کے رسول ابھی مدینے میں ہو اور پیر میں ان کے کانٹا چبھ جائے، وہ بھی نہیں سوچ سکتا ہوں میں. تو جان دینے سے پہلے یہ سوچ رہے ہیں. تو سب سے زیادہ محبت کرنے والی جماعت ہے. اگر انہوں نے قرآن کی اس آیت کا یہ معنی نہ لیا کہ نبی کی پیدائش پہ خوشی مناؤ، تو پھر تم جو معنی لے رہے ہو کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ وہ جماعت ہے. یاد رکھیے ان کے طریقے، ان کے منہج، انہوں نے جیسا سمجھا دین کو سمجھیں گے کامیاب رہیں گے. اگر ان کی سوچ اور سمجھ سے ہٹ کر دین کو لیں گے پھر تو ہر آدمی، ہر فرقہ، ہر جماعت، ہر طبقہ یہ قرآن و سنت کے دائرے سے ثابت کری، ہر چیز ثابت کر رہے ہو، ہر چیز ثابت کر رہے ہو. سوال یہ ہے کہ جن پر آیا تھا انہوں نے ایسا سمجھا کیا؟ اور وہ صحابہ ہیں، ان پر آیا تھا، ان کو آپ کو پکڑنا. اسی لیے میں نے شروع میں کہا نا صحابہ کی جماعت میں اگر آپ کو شک ہو جائے تو پورے دین میں شک ہو جائیں گا. اور اگر آپ نے ان کے بارے میں جو عقیدہ ہونا چاہیے وہ صحیح پکڑ لیا، ان کے طریقے کو تھام لیا، دنیا بھی کامیاب ہو گئی، آخرت بھی کامیاب ہو گیا. چونکہ یہی تو وہ جنریشن ہے جو سن رہی تھی، جو دیکھ رہی تھی، جو معنی کو سمجھ رہی تھی، جو کبھی خطا کر رہی تو اللہ کہتے یہ نہیں، یہ معنی اس کا. کسی نے کہا کہ غسل واجب ہو گیا، پانی نہیں ہے تو پھر تیمم کر لو. تیمم کا معنی ہوتا ہے پاک مٹی کا قصد کرنا. پتہ ہے مسیدا طیبا، قرآن نے کہا کہ پاک مٹی کا قصد کرو. اس کا معنی یہ ہے کہ تم جب ایسی حالت میں کہ غسل ہو، اور تیمم کا غسل اور تیمم کا وضو دونوں ہی کی طریقے سے ہوتا ہے، اس کا کوئی دو طریقے نہیں، تو مٹی پہ ہاتھ مارو، اس کے بعد دونوں ہاتھ لے کر چہرے پر پھیرو، پھر الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ اور سیدھے ہاتھ سے الٹا ہاتھ، اتنا ہی ہتھیلی ہو گئے. یہ تیمم بھی اور غسل بھی ہے. یہ دونوں چیزیں یاد رکھیے، تیمم کا غسل بھی ایسی ہوتا ہے اور وضو بھی ایسی ہوتا ہے. تو پاک مٹی کا قصد کرو. تو آپ نے بتا دیا. تو یہ وہ جماعت تھی جن کی اصلاح اللہ کے رسول خود کر رہے، ایسا نہیں ایسا، ایسا نہیں ایسا. تو یہ سب سے زیادہ دین کو سمجھنے والے لوگ تھے. یاد رکھیے انہوں نے اس کی سمجھ لی. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ ہے، ایک شخص نے شراب پی لی. حضرت عمر کو بتایا گیا کہ ایسا ہوا، تو کہا لایا سزا دی جائے، کہ ان کو سزا دی. اور اس زمانے میں سزا رینڈملی ہوتی تھی، سب اٹھا کے جوتے چپل سے ایک ساتھ مارتے تھے. حضرت عمر کے زمانے میں انہوں نے طے کیا کہ 40 کوڑے یا 40 جوتے چپلے مارے کافی، تو کہا اس کو سزا دی جائے. تو کہا نہیں امیر مومنین آپ مجھے سزا نہیں دے سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نے فرمایا ہے، اور آپ سورہ مائدہ اگر پڑھیں گے تو یہ سب تفصیلات آپ کو نہیں. جب شراب کی حرمت آئی تو اس سے پہلے جو صحابی، جیسا مثال کے طور پہ ابھی حرمت آج رات میں ڈکلیئر ہوئی اور لوگ جہاد کے لیے جا رہے تھے اور کل ان کا شہادت ہوئی اور آج عائد ہوئی، تو صحابہ ایک ساتھ بیٹھ کے سوچنے لگے کل جس کی وفات ہوئی جب تک شراب حرام نہیں تھی ان کا اب کیا ہوگا، ان کا کیا ہوگا. کل ہی آج آئے ہوئی نا، کل تک پی رہے تھے، اب ان کا کیا ہوگا جو شہید ہوئے. تو قرآن نے کہا وہ لوگ جو ایمان لائے، ٹھیک ہے، اور نیک اعمال کیا، اللہ کے راہ میں جہاد کیا، اللہ ان سے ان کے کھانے پینے کے بارے میں نہیں پوچھیں گا. وہ یہ آیت سے پہلے کے تھے، جو لوگ ایمان لائے، نیک کام کیے، جہاد کیا، اللہ ان سے کھانے پینے کا نہیں پوچھیں گا. تو کہا شراب پی لی، پھر چونکہ میں ایمان بھی لایا ہوں، میں نے جہاد بھی کیا ہے، نیک اعمال بھی کر رہا ہوں، تو میں پی سکتا ہوں. تو عمر نے کوڑے لگانے کے بعد کہا یہ آیت تو ہمارے لیے آئی تھی،
جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہ یہ شراب، جوا اور پتھروں پہ قربانی کرنا اور یہ فال نکالنا یہ سب شیطانی عمل ہے، اس کو چھوڑو اگر تم کامیابی پانا چاہتے ہو۔ تو تب ہم بیٹھ کے سوچنے لگے کہ اب کل تک جو شراب پی رہے تھے شہید ہو گئے، ان کا کیا ہوگا؟ تو یہ آیت کل والوں کی یہ آئی تھی، پرانے لوگوں کے لیے، ان کے لیے نہیں، سمجھ رہے آپ؟ تو ایک صحابی نے اللہ کی کتاب کو سیدھے سے جب لیا تو سمجھ نہیں پایا جب تک صحابی نے اس کی تفسیر نہیں کی یہ معنی ہے اس کا۔ تو اسی لیے میں نے کہا صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے، اگر ان کا منہج، ان کا طریقہ کار، ان کی سمجھ اگر لیں گے تبھی ہم کو کامیابی ہے، ورنہ پھر کوئی کامیابی یاد رکھیے ہمارے لیے نہیں ہے۔ لیکن افسوس کی بات، سب افسوس کی بات یاد رکھیے، آج حالت امت مسلمہ کی ہی یاد رکھیے، ہر آدمی اپنے عقلیں لڑا رہا ہے، اور صحابہ کی زندگی کے اندر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ محنت کر رہا ہے تاکہ بتائے یہ کہاں غلط تھے، کہاں ان سے خطا ہوئی۔ دیکھیے انسان تھے صحابہ بھی، روبوٹس نہیں تھے نا، خطا ہوں گی، لیکن وہ خطائیں ان کی ذاتی زندگی سے متعلق ہے تو اس کو دفن کر دے، چھوڑ دے، وہ اس سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے نا، کہ ان سے یہ ہو گئے۔ اجتہادی کبھی خطائیں ہوتی ہیں ان سے، وہ بھی ٹھیک ہے، اجتہاد کے معاملے میں تو اللہ کے رسول کی حدیث ہی ہے نا، کوئی انسان، مثال کے طور پر آپ فرما رہے ہیں کہ ایک انسان جج ہے، حاکم ہے، اور اس کے پاس دو لوگ اپنا کیس لاتے ہیں، ایک آدمی بول اچھے سے پاتا ہے تو اپنے حاکم کو یا جج کو منا لیتا ہے، اور دوسرا آدمی حالانکہ حقدار ہوتا ہے لیکن وہ بول نہیں پاتا، جس کی وجہ سے حاکم فیصلہ ناحق جس کے اس پہ دے دیتا ہے اس کو، چونکہ یہ بولنے میں اچھا ہے، لیکن روز قیامت یاد رکھیے اسی کو گناہ ملے گا، چونکہ اس نے تو دلائل کی بنیاد پہ فیصلہ کیا۔ تو اجتہادی ان کی غلطیاں ہو جاتی ہے، یاد رکھیے، کئی غلطیاں ہو سکتی یاد رکھیں، ان غلطیوں کو لوگوں کے سامنے لانا جس کو مشاجرات کہتے ہیں صحابہ کے، اور یہ ہوا، انہوں نے یہ کیا، انہوں اگر یہ نہیں کرتے تو یہ نہیں ہوتا تھا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے ان کی وہ کی، انہوں نے خاندان والوں کو طرفداری کی، انہوں نے فلاں کو اپنے جابس میں ڈال دیا، انہوں نے جو ہے اپنے نزدیکی لوگوں کو یہ دے دیا، فلاں نے فلاں کیا۔ یہ اس کی ضرورت نہیں، یاد رکھیے اس کی ضرورت نہیں، یاد رکھیے، چونکہ وہ جس مقام پہ ہے نا، ارے صحابہ کو مقام تو چھوڑو، میں ماں باپ کو مقام بتاتا ہوں صرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرماتے ہیں، حدیث لمبی ہے بس بہت مختصر سے، جریج نامی ایک شخص تھے جو اللہ کے ولی تھے، ہم سے پہلے لوگوں کہتے ہیں بنی اسرائیل، وہ نماز پڑھ رہے تھے، کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی والدہ آتی ہے، جو کہ اس زمانے میں لوگ اپنے گھروں سے دور رہ کے عبادت کرتے تھے اللہ کی، نا آتی ہے اور آواز دیتی ہے یا جریج یا جریج، اب وہ نماز میں لگے، سوچتے ہیں نماز پڑھتا ہوں اور پھر والدہ سے بات کرتا ہوں، والدہ بددعا دے کے نکل جاتی ہے، مطلب معاف کرنا، 2 بار آتی ہے، 2 بار نہیں ہوتے، تیسری بار آتی ہے بددعا دے کے چلی جاتی ہے، بددعا قبول ہو جاتی ہے۔ تو ماں کی بددعا، اب ماں کا مقام اس سے پتہ چل رہا ہے ماں کیسی تھی، وہ تفصیلات نہیں ہے روایت کے اندر، لیکن ماں کا مقام تو پتہ چل گیا کہ جریج جیسے نیک انسان کو ماں کی بددعا لگ جاتی ہے، تو یہ والدین کا مقام ہے۔ ہم صحابی کی بات کر رہے ہیں، مطلب بتانے کا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کے والدین جیسے بھی ہو، اگر وہ ظالم بھی ہوں گے اگر، تو بھی آپ کو ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنا ہے، چونکہ اللہ نے ان کو اسپیشل سٹیٹس دے دیا ہے، ان کو اگر کوئی ان کی غلطی کی سزا دیں گی تو رب دے سکتا ہے، میرا کوئی اختیار اولاد ہونے کے ناطے نہیں ہے۔ تو پھر ہم صحابہ کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، دین جن کے ذریعے ہم تک پہنچا، دین کی سمجھ کے بغیر دین کو ہم سمجھ نہیں سکتے اور صحیح چیز پہ پہنچ نہیں سکتے، تو افسوس کی بات ہے ایسی عقلیں بنی نہیں، یاد رکھیے ابھی، جو یہ سب کر سکے، وہ احاطہ کر سکے ان چیزوں کا۔ تو لہٰذا صحابہ کا جب معاملہ آتا ہے بڑے محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ عام زبان میں کہوں گا، آسمان کے طرف دیکھ کر تھوکنے سے تھوک اپنے اوپر ہی گرتا ہے آ کر، آسمان پہ جاتا ہے کہ تھوک کہ مجھے اب آسمان پہ تھوکنا ہے، آپ تھوکو وہ منہ پہ آ کے آپ کے گرتا ہے۔ اور جو صحابہ کے بارے میں یاد رکھیے غیر غلط باتیں کرتے ہیں، یاد رکھیے یہ بہت بری بات ہے، میں اپنی زبان میں ان کو کہتا ہوں ان کو منہ کا بواسیر ہو چکا ہے، جب وہ اتنی جسارت، اتنی ہمت کرتے ہیں کہ صحابہ میں یہ ان کی زندگی سے ہم کیڑے نکالنے کی کوشش کریں گے، ان کی زندگی کو انالائز کریں گے، اس سے ہم جو ریسرچ کو ریسرچ کریں گے، سب کچھ لوگوں نے کر دیا، ان کی ذاتی زندگی سے لے کر انہوں نے زندگی میں جھوٹ بولا نہیں بولا، اس کی کھنگال چکے ہیں محدثین، یہ سب چیزیں اسماء و رجال میں قید ہیں ان کے بارے میں پوری زندگیاں۔ اب ضرورت نہیں ہم لوگوں کا آج بیٹھ کے ان کے مطلب انہوں نے یہ کرنا چاہیے تھا تو آج یہ ہو جاتا تھا، یہ ایسا اگر مگر کریں گے تو پھر تو سمجھے نا، اگر میں 10th میں یہ کر لیتا تو آج 12th وہاں ہوتا، یہ اگر مگر چلتے رہیں گے، چھوڑو اس کو، وہ تقدیر کا پارٹ تھا، اس کو مان لو۔ تو لہٰذا بہت سینسیٹیو ہونے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو یہ عقیدہ دینے کی ضرورت ہے کہ صحابہ کا کیا مقام ہے، تاکہ جب ان کا مقام ہمارے دل میں پیدا ہوگا تو دین اور شریعت کا مقام باقی رہے گا، ان کا مقام ہمارے دلوں سے گرا، دین اور شریعت ہاتھ سے چھوٹی، میری بات یاد رکھ لیجئے۔ اور جتنے فرقے نکلے، مجھے یہ بولنے میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ صحابہ کی زندگیوں کو بدنام کر کے نکلے، چونکہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں تھا، پھر تو قرآن حدیث کے خلاف کیا بول سکتے ہو؟ یہ تو ایک سیسا بلائی ہوئی دیوار ہے، اس کے خلاف تو کوئی ڈیفینسز تیار ہی نہیں ہو سکتے۔ اب ان کی زندگی کو بولو اس لیے میں یہ نہیں کر رہا ہوں، اس کی زندگی کو بولو اس لیے میں نہیں کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے ہوئے، اور ان کی سمجھ کو نہ لینے کے نتیجے میں فرقے نکلے، اپنے اعتبار سے سمجھنے کے نتیجے میں۔ تو لہٰذا بڑی اہم جماعت ہے،
ان کے بڑے اہم کردار اور رول ہیں. انشاءاللہ عزیز اگلے جمعہ موقع ملا تو میں آپ کو قرآن میں صحابہ کا مقام اور احادیث میں صحابہ کا مقام مختصر ویسے تو سینکڑوں مقامات اتنا نہیں لے سکتے، مختصر 2 4 دلائل انشاءاللہ عزیز ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. اپنی بات کو وہیں ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو دین و شریعت میں جس کا جو مقام ہے اس کو مقام دینے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کے دلوں میں صحابہ کی محبت پیدا کرے. ہم سے اگر چوک و خطا کوئی ان کی شخصیت کے بارے میں ہوئی تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس معاملے میں معاف کرے. ہم تمام کو صحیح عقیدہ سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.